عامر صاحب کو بھی ہم لائن پہ لے لیتے ہیں۔ عامر صاحب بھی کب سے بیٹھے ہیں۔ عامر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو تحویل میں لیا گیا فوج کو، پی ٹی آئی یہ بظاہر کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ہے وہ کوئی لاہ عمل نہیں دیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی انفارمیشن کے مطابق پی ٹی آئی آگے کیا کرے گی، کچھ حرکت کرے گی؟ دیکھیے پی ٹی آئی وہ جس طرح نسیم صدیقی صاحب نے کہا نا کہ وہ تو پہلے ہی اندر ہے اور کیا کرے گی، اس کے بعد تو جو کرے گی پھر اور اندر جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں رضی صاحب نے بالکل درست کہا کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے وہ بڑا کلیئر ہے اور اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے اور پاکستان کی جو 77 سالہ تاریخ ہے اس میں ایسی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ جو سپائی چیف ہیں پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے جو سربراہ رہے ہوں ان کو یوں فوجی حراست میں لیا گیا ہو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور ان کے اوپر یہ الزام ہو کہ ان کا جو کورٹ مارشل ہے وہ کیا جائے گا۔ دس از انپریسیڈنٹڈ، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اور ایک اس کے اندر جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ نو بڈی از انٹچیبل، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر وہ شخص جس نے غلط کام کیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کو جواب دہ بنایا جائے گا، وہ جواب دے گا، اور جس نے جو غلط کام کیا ہے اس کو اس اپنی سزا اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ یہ بات تو بہت کلیئر ہے اور بہرحال فوج کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ بہت سخت ہے اور اس میں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جیسے جیسے ان کے جو رینکس بڑھتے ہیں ان کی جو احتساب کا عمل ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی روایت نہیں تھی، جو اب جو نیا ایک جو ٹرینڈ ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو وہ چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ رہا ہو وہ اس کا احتساب ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو سیاسی امپلیکیشنز کی بات ہو رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے یہاں نا یہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں یہ بھی نا بندے کی پوزیشن اور اس کی سیٹ دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی سیٹ پہ ہوتا ہے تو پھر ہمت بھی نہیں ہوتی اس کا نام لینے کا، اور جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر سب اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں کہ اس نے یہ بھی غلط کیا تھا، یہ بھی غلط کیا تھا۔ تو جب وہ پاور میں ہوتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ اب وہ آگے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں، تو اب نئی نئی کہانیاں ہوں گی، ایسی ایسی کہانیاں سامنے آئیں گی اور جس کا جو دل کرے گا وہ کہانی گڑھ دے گا۔ کوئی کہے گا کہ ان کو اس جرم کی سزا مل رہی ہے، کوئی کہے گا کہ اس کو ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کر دی تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جو انالیسز ہیں، جو تجزیے ہیں، وہ بھی محتاط ہی ہونے چاہیے، کیونکہ بڑا کلیئر میسج ہے، بڑا کلیئر اعلامیہ ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ آپ نے اگر اس کے دوسرے پیراگراف کو دیکھا ہو تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایویڈنس ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو سامنے آئی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اب انہیں حراست میں لیا گیا ہے اور اب ان کا جو ٹرائل ہے وہ جو کورٹ مارشل فیلڈ کورٹ مارشل کی کورٹ ہے وہاں پر ہوگا۔ سو اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹرائل کیسے ہوتا ہے، وہ پروسیس کیسے آگے بڑھتا ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ لیکن ایک بات خوشائند ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں بہرحال عامر صاحب کو بھی ہم لائن پہ لے لیتے ہیں۔ عامر صاحب بھی کب سے بیٹھے ہیں۔ عامر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو تحویل میں لیا گیا فوج کو، پی ٹی آئی یہ بظاہر کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ہے وہ کوئی لاہ عمل نہیں دیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی انفارمیشن کے مطابق پی ٹی آئی آگے کیا کرے گی، کچھ حرکت کرے گی؟ دیکھیے پی ٹی آئی وہ جس طرح نسیم صدیقی صاحب نے کہا نا کہ وہ تو پہلے ہی اندر ہے اور کیا کرے گی، اس کے بعد تو جو کرے گی پھر اور اندر جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں رضی صاحب نے بالکل درست کہا کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے وہ بڑا کلیئر ہے اور اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے اور پاکستان کی جو 77 سالہ تاریخ ہے اس میں ایسی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ جو سپائی چیف ہیں پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے جو سربراہ رہے ہوں ان کو یوں فوجی حراست میں لیا گیا ہو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور ان کے اوپر یہ الزام ہو کہ ان کا جو کورٹ مارشل ہے وہ کیا جائے گا۔ دس از انپریسیڈنٹڈ، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اور ایک اس کے اندر جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ نو بڈی از انٹچیبل، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر وہ شخص جس نے غلط کام کیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کو جواب دہ بنایا جائے گا، وہ جواب دے گا، اور جس نے جو غلط کام کیا ہے اس کو اس اپنی سزا اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ یہ بات تو بہت کلیئر ہے اور بہرحال فوج کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ بہت سخت ہے اور اس میں
जैसे डीजी ISPR ने भी कहा कि जैसे जैसे उनके जो रैंक्स बढ़ते हैं उनकी जो एहतसाब का अमल है वो बढ़ता जाता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और इससे पहले हमने देखा कि ऐसी कोई रिवायत नहीं थी। जो अब जो नया एक जो ट्रेंड है वो सेट किया जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी होगी, तो वो चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना रहा हो वो उसका एहतसाब होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी इम्प्लीकेशंस की बात हो रही है वो भी बहुत अहम है कि हमारे यहाँ ना ये जो हमारे सियासी रहनुमा हैं ये भी ना बंदे की पोजीशन और उसकी सीट देख के बात करते हैं। अगर कोई अपनी सीट पे होता है तो फिर हिम्मत भी नहीं होती उसका नाम लेने का, और जब वो रिटायर हो जाता है तो फिर सब उस पर चढ़ाई कर देते हैं, फिर सब कहते हैं कि उसने ये भी गलत किया था, ये भी गलत किया था। तो जब वो पावर में होता है तो फिर कोई बात नहीं करता। तो बात यह है कि अब वो आगे हैं अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में, तो अब नई नई कहानियां होंगी, ऐसी ऐसी कहानियां सामने आएंगी, और जिसका जो दिल करेगा वो कहानी गढ़ देगा। कोई कहेगा कि इनको उस जुर्म की सजा मिल रही है, कोई कहेगा कि इसको हमारे साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती कर दी थी। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर जो एनालिसिस हैं, जो तज्जिए हैं, वो भी मुहतात ही होने चाहिए, क्योंकि बड़ा क्लियर मैसेज है, बड़ा क्लियर एलामिया है ISPR की तरफ से कि आपने अगर उसके दूसरे पैराग्राफ को देखा हो तो उसमें ये कहा गया है कि जो एविडेंस उनकी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनकी जो एक्टिविटीज हैं जो सामने आई हैं उसकी बुनियाद के ऊपर अब उन्हें हिरासत में लिया गया है, और अब उनका जो ट्रायल है वो जो कोर्ट मार्शल फील्ड कोर्ट मार्शल की कोर्ट है वहां पर होगा। सो इसमें अब देखना होगा कि वो ट्रायल कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। लेकिन एक बात खुशाइंद है कि जो सियासी जमातें हैं बहरहाल